بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین کرام، سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی آپ نے خبر سنی ہے اور یہ بڑی اہم خبر ہے کہ جہاد کا اعلان کر دیا گیا ہے اسرائیل کے خلاف، اور واقعتاً یہ بڑا اہم اعلان ہے اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، سیکنڈ کرتا ہوں۔ اور جو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور دیگر جو علماء کرام ہیں جید، انہوں نے باقاعدہ ایک بہت بڑی کانفرنس میں غزہ کے حوالے سے سٹینڈ لیتے ہوئے فلسطین کے حق میں جو ایک رائے عامہ ہموار کی ہے اور جہاد کا اعلان کیا ہے۔ ایسی صورتحال میں شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور دیگر جو علماء کرام ہیں جید، انہوں نے باقاعدہ ایک بہت بڑی کانفرنس میں غزہ کے حوالے سے سٹینڈ لیتے ہوئے فلسطین کے حق میں جو ایک رائے عامہ ہموار کی ہے اور جہاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس وقت باقاعدہ طور پر ایک جہاد کیا جائے اور ساری امت مسلمہ مل کر جو غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، تحقیق کیا جا رہا ہے، نیست و نابود کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ہمارا سب کا فرض بنتا ہے امت مسلمہ اور تمام اسلامی ممالک کا کہ باقاعدہ اس ظلم و ستم سے ان کو نجات دلائیں۔ چونکہ قرآن پاک کی چند چیزیں اور احادیث سے متعلقہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے بارے میں پھر آخر میں اپنی رائے دوں گا کہ اس وقت جہاد کن پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر وہ ہیں جو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں مسلمان لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، اسلامی ملک ہے اس کی حفاظت کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ شیطان کی راہ میں، یہود و نصارہ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور قرآن پاک میں بھی واضح طور پر آ گیا یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، اور پھر وہ شیطان کی راہ میں طاغوت، تو وہ لڑ رہے ہیں، لہٰذا اس کا مقابلہ کرنا اشد ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا، کہ جو کوئی برائی دیکھے، بدی دیکھے، ظلم و ستم دیکھے، تو فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، سب سے پہلے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے، بائی فورس۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اسے برا جانے، اور یہ بھی جہاد ہے، جہاد باللسان جسے کہتے ہیں، بائی ٹنگ، یہ بھی جہاد ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، زبان سے روک سکے، تو کم از کم اپنے دل میں برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اٹ از the weakest degree of faith۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح روایت جو میں نے آپ کو بتائی، اس کی روشنی میں بھی ہاتھ سے روکنا بائی فورس یہ بھی ضروری ہے مسلمانوں کا۔ تو حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا کہ جہاد وہ فرض ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ جو اس وقت کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، تو یہ جہاد ایکچولی فرض کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر ہے جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس سرزمین کے اوپر ہے جن کو مارا جا رہا ہے، جن کو بے گھر کیا جا رہا ہے، جن کو اس وقت روئے زمین کے اوپر سارے کے سارے مسلمان جن کے لیے آواز حق بلند کر رہے ہیں، ان کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ظلم و ستم کو بند دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ان کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر بھی اور کشمیریوں کے اوپر بھی
جہاد فرض ہے، چونکہ وہاں ظلم و ستم وہ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جو پاکستان اور اس کے علاوہ اسلامی کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر بھی جہاد ہے، وہ اصلاحی جہاد ہے، ان کے اوپر جو فرض ہے وہ اصلاحی جہاد ہے. جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ جہاد کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ پروری ختم ہو جائے، وائلیشن وہ ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین وہ اللہ کے لیے ہو جائے. سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں ہے. تو لہٰذا ان کی سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا جن کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، کشمیریوں کی بھی اور فلسطینیوں کے، خاص طور پر غزہ کے اندر، کہ وہاں پر ان کی پوری دنیا میں مسلمان جتنے ہیں سب کو مدد کرنی چاہیے، سارے اسلامی ممالک کو مدد کرنی چاہیے، OIC کو مدد کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے اسلامی جو تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ تاکہ وہ باقاعدہ طور پر ٹیبل ٹاک کریں، اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے وہ باقاعدہ طور پر امریکہ کو اور باقاعدہ اسرائیل کو اور جو ان کے ہم نوا ہیں ان کو قائل کریں اور منوائیں اپنا، تاکہ اس کے مطابق ہم وہ جہاد وہ جن کے اوپر فرض ہو چکا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو جہاد ہے قلبی جہاد ہے، علمی جہاد ہے، بہت سارے جہاد ہے، تو جس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ فتنہ پروری کو ختم کرنا اس کو بھی جہاد کہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لہٰذا ہم سب کو مل کر اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سارے مراد تک پہنچانا چاہیے اور ان کی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ جلد از جلد ان کو خواب شرمندہ تعبیر اور ان کی آزادی کا ان کو یہ بہت بڑی نعمت ملے پاکستان کی طرح، تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں. اور اس وقت جو قتل و غارت گری کا بازار کی گرم کیے ہوئے ہیں، وہاں قبضہ کرنے کے وہ خواب دیکھے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو بند کیا جائے. اور جو اصل جہاد ہے اصلاحی جہاد، وہ ریفارمیٹو جہاد، وہ سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اور جو دفاعی جہاد ہے، جو اصل جہاد ہے، جو کہ باقاعدہ دفاع کرنا جن کا فرض ہے، وہ اس وقت فرض ہو چکا ہے غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر اور کشمیر کے مسلمانوں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.